سب سے پہلے تو میں نفس مسئلہ کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کا حکم قرآن و حدیث میں ہے. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو وہ ہے جس پر ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ اس کو مانتے ہیں. وہ ذکر یہ ہے، وہ جو طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں ذکر خفی، آہستہ ذکر کرنا، انفرادی طور پر تنہا ذکر کرنا. تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں آہستہ ذکر کرے، اکیلا بندہ بیٹھ کر ذکر کرے، اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم جو اجتماعی بلند آواز سے ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ہم ہمہ وقت اجتماعی اور بلند آواز سے ہی تو ذکر نہیں کرتے. اکثر و بیشتر 99% تو ہم ذکر انفرادی طور پر اور اپنے طور پر ہی کرتے ہیں. ہاں محافل میں جب ہو تو پھر وہ دوسری بات ہے. تو ہم اسے ذکر خفی اور ذکر انفرادی ہم بھی الحمدللہ کرتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ذکر کا معنی ہے تلاوت قرآن کرنا انفرادی طور پر، واعظ و نصیحت کرنا یا اس کے دروس میں، قرآن کے دروس میں بیٹھنا، حدیث کی مجالس میں بیٹھنا، یہ بھی ذکر ہے. تو یہ میں بات واضح کر دوں، الحمدللہ ہم ذکر خفی انفرادی ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی ذکر ہے، انفرادی بھی ذکر ہے، اجتماعی بھی ذکر ہے، واعظ بھی ذکر ہے، دروس قرآن، دروس حدیث، ہم بھی سب ان کو ذکر مانتے ہیں. تو یہ گویا ذکر کی جو پہلی قسم ہے خفی، انفرادی، دروس قرآن، تلاوت کا یہ ذکر جو ہے، اس میں ہم میں اور ہمارے شبہ ڈالنے والوں میں اختلاف نہیں ہے. اب دوسری جو قسم ہے ذکر کی وہ ہے ذکر بالجہر، جس کو ذکر لسانی، ذکر باللسان کہتے ہیں. بلند آواز سے ذکر کرنا ہے اور اجتماعی طور پر ذکر کرنا ہے. اور وہ ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر. لیکن اس میں ہمارے شبہ ڈالنے والے یہ دوست کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر مجرد نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان، وہ اس کو بدعت کہتے ہیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ کا مل کر ذکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ اکبر کا مل کر ذکر نہیں کرنا چاہیے. ہاں اپنے طور پہ لا الہ الا اللہ کوئی پڑھ لے تو وہ اس کی مرضی رہے گی. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جس چیز کو میں نے بیان کرنا ہے وہ پہلے والی نہیں، تلاوت قرآن کا ذکر، تسبیحات کا ذکر، دروس کا ذکر، اس پر بحث نہیں. دوسرا ذکر جو ہے اجتماعی اور بلند آواز سے ذکر کرنا، اسماء حسنہ کا ذکر کرنا، تو اس پر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گفتگو کروں گا. اب جب ہم دوسری طرف اس مسئلے پر آتے ہیں تو ہمارے سامنے دو طرح کی روایات آتی ہیں. جہاں تک کبھی کبھار، ہمیشہ ہمہ وقت نہیں، وہ میں نے کہا ہم نماز کے بعد ہر وقت یہ تو نہیں کرتے کہ جب بھی نماز پڑھیں گھر والوں کو بٹھا لیا، شیخ مریدوں کو بلا لے تو وہ اجتماعی ذکر ہی ہر وقت کرتے ہیں. نہیں، نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں اجتماعی. بعض جگہ ہوتا ہے کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواز ہے، اس کی دلائل ہیں. تو جب محافل ہوتی ہیں تو محافل میں ہم بلند آواز سے اجتماعی ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کا ہم جب ثبوت دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو ہم اس کا ثبوت دیتے ہیں بخاری اور مسلم سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے بعد اجتماعی بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صحابہ کی موجودگی میں ذکر کیا، صحابہ نے بھی ساتھ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا. وہ روایات میں بتا چکا ہوں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ مختلف جگہوں پر گئے. تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف کی النبی الامی کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے کہا صحابہ جب گئے کیسر کے پاس تو انہوں نے بلند آواز سے ذکر کیا اور اس کا محال ہلنے لگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ثبوت بلند آواز سے اجتماعی ذکر کرنے کا جو ثبوت ہے وہ قرآن سے ہے، قرآن سے مطلق ہے اور قرآن سے بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تو پہاڑ اور اشیاء اور پرندے ان کے ساتھ ذکر کرتے، تو گویا وہ بھی اجتماعی ذکر تھا. تو ثبوت کا بلند آواز سے اجتماعی ذکر کرنے کا ثبوت قرآن سے، حدیث سے، عمل صحابہ سے اور امت کے اجتماعی عمل سے ثابت ہے. لیکن جو اس کو بدعت کہتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کو مبیح الدم تک بھی کہہ دے کوئی تو مجھے کچھ عجب نہیں معلوم ہوگا. اب ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے تو وہ ایک دلیل لاتے ہیں جو بخاری مسلم سے نہیں ہے، یعنی ہمارا بخاری مسلم سے دلیل. اب جب وہ اپنا ایک بیان کر اور ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب وہ ثبوت لاتے ہیں کہ ذکر بلند آواز سے کرنا بدعت ہے تو وہ ایک روایت لاتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اور وہ بخاری مسلم میں نہیں ہے. وہ امام دارمی نے اس کا ذکر کیا ہے، مصنف عبد الرزاق میں اس کا ذکر، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کا ذکر ہے، طبرانی میں اس کا ذکر ہے، اور محمد بن وزا کی کتاب جو کتاب بدعت کی ان کی فی البدع والنہی عنہا، اس کتاب میں چاروں کتابوں میں اس کا ذکر ہے. یا ترمذی میں بھی اس کا تھوڑا سا اختصار مختصر طریقے سے ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے دارمی میں ہے. اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ہماری دلیل قرآن سے، ہماری دلیل بخاری سے، ہماری دلیل مسلم سے، ہماری دلیل محدثین سے، علماء اولیاء امت کے عمل سے، ان کی دلیل ایک اثر سے، ایک روایت سے، اور وہ روایت بھی ثابت نہیں، وہ بھی ضعیف. مگر کیا کیا جائے کہ جب وہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، یعنی ذکر کی مخالفت میں اس کو وہ لاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو وہ جو بندہ ہوتا ہے نا بیان کرنے والا، عبداللہ بن مسعود کی روایت کہ انہوں نے نکال دیا مسجد سے، وہ میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں، اور ذکر کرنے والوں کو بدعتی کہا، وہ بندہ ہوتا ہے تربیت یافتہ.
وہ چلاک ہوتا ہے، وہ بات میں موضوع کو بدلنا جانتا ہے. جن لوگوں سے وہ بات کرتا ہے وہ سادہ ہوتے ہیں. اب وہ سادہ اور وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ مجھے پورا قرآن، پوری حدیث، پورا رجال، پوری تفسیر، مجھے پورا ماہر ایکسپرٹ ہوں. تو وہ جو اس کی ظاہری چمک دمک ہوتی ہے نا، وہ سادہ لوگوں کو یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے یہ 1 نمبر بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ نمبر 1 بات نہیں ہوتی، وہ تو 2 نمبر بات ہوتی ہے.